الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ آج کی اس نشست میں نہ صرف حاضر ہیں بلکہ بہت کچھ سیکھنے کا جذبہ لے کر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو جو کہ محض اللہ کی توفیق سے ہو رہی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں خلوص نیت کی نعمت عطا فرمائے، اور اسے یاد کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کر کے ان سب نیک باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگیاں سنوارنے اور سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس عنوان سے مجھے آپ سے مخاطب ہونا ہے وہ یہ ہے، والدین پر اولاد کے حقوق، ماں باپ پر اولاد کے حقوق، یہ عنوان ہے۔ ماں باپ پر اولاد کے حقوق۔ جس طرح آپ سنتے آئے ہیں اولاد پر ماں باپ کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح آج آپ یہ سنیں گے کہ ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق ہوتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا کامل، مکمل اور اکمل دین ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور کسی بھی انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جس کے متعلق اسلام نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ انسان زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس نے کس کو کیا دینا ہے، کسی سے کیا لینا ہے، یہ سارے معاملات اسلام ہمیں سکھا گئے۔ ہم ایک استاد کو دیکھیں، اس کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے، اس کا معاشرے میں کیا کردار ہے، اس نے معاشرے میں اپنے اس کردار کو کیسے نبھانا ہے، اسلام ہر حوالے سے گفتگو فرماتا ہے۔ اسی طرح ہم کسی شاگرد کو بطور مثال لے لیں تو شاگرد نے اپنے استاد کا ادب کیسے کرنا ہے، اس سے علم کیسے حاصل کرنا ہے، اس کا احترام کیسے بجا لانا ہے، اس کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے، اس کے سامنے گفتگو کیسے کرنی ہے، یہ سارے آداب بھی دین اسے سکھاتا ہے۔ اسی طرح ہم بطور مثال ایک ایسے شخص کو لے لیں جو کہ شوہر ہے،
اسلام اسے بتاتا ہے کہ تیری گھریلو زندگی میں، تیری شادی شدہ زندگی میں تجھ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور وہ تو نے کیسے نبھانی ہیں۔ اس حوالے سے بھی اسلام مکمل رہنمائی فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک خاتون ہے، بیوی ہے، زوجہ ہے، اس نے اپنے گھر کی زندگی کیسے گزارنی، اس کے حقوق کیا ہیں، اس پر فرائض کیا ہیں، اسلام سب کچھ بتاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والی اولاد ہے، اسلام اس اولاد کو بتاتا ہے والد کے حق میں تجھ پر کیا فرائض ہیں، تیری والدہ کے حوالے سے تجھ پر کیا فرائض ہیں، تو نے ان کا ادب کیسے کرنا ہے، تو نے ان کا کہنا کیسے ماننا ہے، تو نے ان کی بات کیسے سننی ہے، تو نے ان کے مال کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں دین سکھاتا ہے، اسلام بتاتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کے ذمے کیا کیا فرائض ہیں جو انہوں نے اولاد کے لیے یا اولاد کے حق میں ادا کرنے ہیں، اور اولاد پر، اولاد کا حق ہے ماں باپ پر، اس حوالے سے بھی اسلام نے کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا بلکہ مکمل رہنمائی عطا فرمائی۔ ہر انسان اپنے نفس کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچائے، وہ اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچائے، لیکن ماں باپ کے ذمے یہ بات موجود ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ گے، تم اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ گے۔ تم ایسی زندگی گزارو گے کہ تمہاری زندگی میں جس طرح تم اپنے آپ کو سدھارو، اپنی اولاد کو بھی سدھارو۔ بڑی مشہور آیت میں نے تلاوت کی، اس حوالے سے صرف مفہوم سماعت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنی ذاتوں کو، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، نارا، جہنم کی آگ سے۔ اس بارے میں اگر ہم حدیث شریف کو لیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل بات واضح فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ باتیں لکھنے کی، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے، اور اس کی رعایا کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ کون پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ یہ ایک مطلق بات میرے آقا نے فرمائی، آگے اس کی تفصیل بیان فرمائی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کیا فرمایا؟ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، جو امام ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، وہ بھی نگران ہے، وہ بھی حکمران ہے، اور اس کی رعایا کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ اب یہ امامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے امامت صغرا اور ایک ہوتی ہے امامت کبریٰ۔ یہاں جس امامت کا ذکر ہے وہ ہے حکومت، وہ ہے خلافت، وہ ہے اسلامی نظام چلانے کا منصب۔ اب اس سے امامت صغرا بھی مراد لی جا سکتی، جو مسجد کے ائمہ ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا
آپ جو مسجد کے امام بنے تھے، آپ جو مسجد کے خطیب بنے تھے، بتائیں آپ نے اپنے دائرہ کار میں رہ کر لوگوں کی تربیت کی کہ نہیں، لوگوں کی اصلاح کی کہ نہیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں کہ نہیں، انہیں برائی سے بچایا کہ نہیں؟ پوچھا جائے۔ پھر میرے آقا کریم کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2۔ پہلے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، نگران ہے، حکمران ہے، اور جن پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان سے پوچھا جائے۔ اور دوسری بات میرے آقا نے کیا فرمائی؟ امام سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے۔ تیسری بات سنیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٌ فِي أَهْلِهِ راعٍ فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ۔ ایک مرد گھر کا سربراہ، وہ بھی نگران ہے اپنے اہل و عیال کا، اپنے بچوں کا، اپنی اہلیہ کا، اس گھر میں رہنے والے افراد کا نگران ہے، ذمہ دار ہے، حکمران ہے۔ وہو مسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا۔ خاتون، بیوی اپنے شوہر کے گھر کی حکمران ہے، نگران ہے، اور اس سے بھی اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ شوہر کی رعایا کون ہے، بیوی کی رعایا کون ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ 5ویں بات میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ جو خادم ہے، ملازم ہے، کام کرنے والا ہے، وہ اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے، حکمران ہے، نگران ہے، اور اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ یہاں غور کریں، ایک شوہر اپنے گھر کا سربراہ ہے، حکمران ہے، اس کی رعایا، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے پوچھا جائے گا کہ تیری بیوی نے تیرے گھر میں اسلامی احکام پر عمل کیا کہ نہیں، تو نے اسے اسلامی احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دی کہ نہیں۔ پھر اس کی رعایا میں اس کے بچے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، پوچھا جائے گا تیری ذات پر جو ہم نے فرائض عائد کیے تھے، مقرر کیے تھے، تو نے اپنی اولاد کے وہ فرائض ادا کیے کہ نہیں؟ اب ان فرائض کی تفصیل کیا ہے وہ میں ابھی لکھواتا ہوں پوائنٹس کی صورت میں، میرے خیال میں 15 سے زائد ہیں وہ جو میں ابھی آپ کو لکھوا پاؤں گا۔ اسی طرح خاتون ہے گھر میں، اس شوہر کی اہلیہ ہے، شوہر ہر وقت گھر میں موجود نہیں تو وہ اس کے بچوں کی نگران ہے، گھر میں موجود اس کے مال کی نگران ہے، گھر میں موجود اس آدمی کا جو اثاثہ ہے اس کی نگران ہے، اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تیری نگرانی میں تجھ پر اعتماد کر کے اس نے اپنا گھر چھوڑا ہوا تھا، تو نے اپنے شوہر کے اعتماد کے مطابق وہ ذمہ داری ادا کی کہ نہیں؟ والدین پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ میں بطور ترغیب 1-2 احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ والدین پر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ سنیں میرے آقا نے کیا فرمایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی ایک کتاب ہے، یہ اس کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس میں حدیث موجود ہے
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ والدن اعان ولدہ علی برہ، میرے آقا نے فرمایا اللہ اس والد پر رحمت فرمائے، اللہ اس والد پر رحمت فرمائے، اعان ولدہ علی برہ، جس نے اپنے بیٹے کی نیکی پر تربیت کی، مدد کی۔ بیٹا چھوٹا تھا، اسے پتہ نہیں تھا نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، اللہ کی رضا کس کام میں ہے، اللہ کی ناراضگی کس کام میں ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو بٹھایا، سمجھایا، بتایا، بیٹا یہ وہ کام ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، یہ نیکیاں ہیں۔ بیٹا سمجھ گیا، باپ نے سمجھایا، بیٹا یہ وہ کام ہیں جو گناہ ہیں، جن کے کرنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس پر گناہ ملتا ہے۔ بیٹا سمجھ گیا، ان گناہوں والے کاموں سے بچ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جو اپنی اولاد کے ساتھ یہ اتنا اچھا اور پیارا سلوک کرتا ہے، میں تمہارا نبی دعا دیتا ہوں کہ اللہ اس والد پر رحمت نازل فرمائے۔ اس کا مطلب یہ بڑا اہم کام ہے نا، نبی کریم علیہ السلام اتنی بڑی دعا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، لکھیں صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد علمنا حق الوالد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ والد کے کیا حقوق ہیں، فما حق الولد، آپ ہمیں یہ ارشاد فرما دیں کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ والد کے حقوق تو ہمیں پتہ چل گئے، اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا ان تحسن اسمہ، ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، فرمایا اولاد کا حق یہ ہے کہ باپ اس کا نام بھی اچھا رکھے اور اس کی تربیت بھی اچھی کرے۔ اولاد کا نام بھی بولیں اچھا رکھے اور اس کی تربیت بھی اچھی کرے۔ جس والد نے اپنے بیٹے کو یہ دو کام اچھے طریقے سے نبھا دیے، فرمایا اس نے اپنی اولاد کے حق ادا کر دی۔ اب میں گنواتا ہوں وہ حقوق جو اللہ تبارک و تعالی نے کس کے ذمے رکھے ہیں، والد کے ذمے رکھے ہیں، والدہ کے ذمے رکھے ہیں، کہ اپنی اولاد کو کیسے ان حقوق سے شاد کام کریں، کامیاب کریں اور اولاد کی تربیت اچھی ہو۔ تو غور سے سنیں، پہلے ایک ہیڈنگ دیں، ماں باپ پر اولاد کے حقوق، ماں باپ پر اولاد کے حقوق، ماں باپ پر اولاد کے حقوق۔ نمبر 1، پیارے بچوں یہاں بڑے پیار سے ایک بات سنو، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے مفکرین نے کتابیں لکھی ہیں، فلسفیوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ بھی اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ سب نے یہ لکھا جب بچہ پیدا ہو جائے، والد یہ کرے، والدہ یہ کرے، والد یہ کرے، والدہ یہ کرے، والد یہ کرے، والدہ یہ کرے، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد سب نے حقوق لکھوائے اور گنوائے۔ لیکن اسلام کتنا سہانا مذہب ہے، کتنا پیارا دین ہے۔ فرمایا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے حقوق نہیں شروع ہوتے، بلکہ اے وہ شخص جو چاہتا ہے کہ میری شادی ہو اور یا اللہ تو مجھے اولاد سے نوازے،
فرمایا پھر ہم تمہیں ایک نظام دے رہے ہیں. وہ نظام کیا ہے کہ اگر تو اچھی اولاد چاہتا ہے، نیک اولاد چاہتا ہے، تو اس نیک اولاد کے لیے پہلے بیوی بھی نیک لا. کیا کر؟ پہلے بیوی بھی نیک لا. کیوں؟ کہ تجھے نیک اولاد چاہیے، تجھے اچھی اولاد چاہیے، تجھے اچھے اخلاق والی اولاد چاہیے. تو فرمایا کیا کر؟ تو بیوی بھی اچھے اخلاق والی لے کر آ. اسلام سکھاتا ہے. تو اسلام میں بچوں کا پہلا حق کیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے، اولاد کا ذریعہ ہے بیوی، تو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ اچھی اور نیک بیوی تلاش کرے گا. تو اولاد کا پہلا حق کیا ہے والد پر؟ وہ اپنی اولاد کے لیے اچھی بیوی کی تلاش کرے. کیا کرے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا. میرے آقا نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، فرمایا عورت سے شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات میں سے ایک سبب دیکھا جاتا ہے. 4 باتیں پیش نظر ہوتی ہیں یا ان میں سے ایک بات پیش نظر ہوتی ہے تو انسان نکاح کرتا ہے. ایسے تو نہیں کسی عورت سے نکاح کر لیتا، بلکہ کچھ دیکھتا ہے. سرکار نے وہ 4 باتیں گنوائیں. لمالہا، بعض لوگ کسی خاتون سے نکاح کرتے ہیں اس کے مال کی وجہ سے کہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، جب یہ میری بیوی بن جائے گی تو اس کے مال سے مجھے حصہ ملے گا. دوسری وجہ کیا ہے؟ حسبہا، کہ اس کا حسب بڑا اعلیٰ ہے، خاندان بڑا اونچا ہے، بڑی عزت ہے اس خاندان کی، پورے شہر میں ڈنکا ہے. اگر میں اس خاندان کی کسی لڑکی سے نکاح کر لوں گا تو میرا بھی ڈنکا بج جائے گا، میری بھی شہرت ہو جائے گی. تو اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے نکاح کرتا ہے. یہ دوسرا سبب ہو گیا. تیسرا سبب کیا؟ ولجمالہا، انسان کسی سے نکاح کرتا ہے عورت سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. یہ تیسرا سبب ہو گیا. چوتھا سبب نکاح کا کیا ہے؟ ولدینہا، انسان کسی کے دین کی وجہ سے. کیا؟ انسان کسی کے، بولیں، دین کی وجہ سے، کسی خاتون کے دین کی وجہ سے اس سے نکاح کرتا ہے کہ وہ بڑی نماز کی پابند ہے، وہ تہجد بھی پڑھتی ہے، وہ قرآن کی تلاوت بھی روزانہ کرتی ہے، سارا دن اللہ کے ذکر میں بھی مصروف رہتی ہے. تو اس کے دین کی، اس کی نیکیاں جب پتہ چلتی ہیں کسی شخص کو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مال اس کے پاس ہے یا نہیں، اس کا خاندان بہت اعلیٰ ہے یا نہیں، یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یا نہیں. وہ یہ دیکھتا ہے کہ دیندار تو ہے، تہجد گزار تو ہے، نیک تو ہے. میرے آقا نے فرمایا ان 4 باتوں میں سے کسی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اے سننے والے تو کامیاب ہو جا جب تو نکاح کرے کسی کے مال کی وجہ سے نہ کرنا، کسی خاتون کی خوبصورتی کی وجہ سے نہ کرنا، اس کے خاندان کی وجہ سے نہ کرنا، بلکہ اس کے دین کی وجہ سے اس سے نکاح کر لے. کسی خاتون کا دین، ایمان مضبوط ہو اور وہ نیک بہت زیادہ ہو تو اولاد بڑی اعلیٰ پیدا ہوتی. بولے اولاد بڑی اعلیٰ پیدا ہوتی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس حدیث کا، اس کی تشریح میں جائیں، جس طرح مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے بیوی کا انتخاب کرے دین دیکھ کر، اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لیے شوہر کا انتخاب کرے اس کا دین دیکھ کر. چونکہ عورت کے نکاح کی ذمہ داریاں ماں باپ پر ہوتی ہیں، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کے لیے مال نہ دیکھیں، خوبصورتی نہ دیکھیں، خاندان نہ دیکھیں، بلکہ کیا دیکھیں؟ دین دیکھیں. کیا دیکھیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو تو آپ جانتے ہی ہیں. انہوں نے دریا میں سے ایک سیب کھا لیا.
پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے یہ سیب، بہتا ہوا آ رہا ہے، چل پڑے جہاں سے پانی آ رہا ہے، وہاں جا کے دیکھا سیب کا باغ ہے۔ اس کے مالک سے جا کے کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ایک سیب تھا پانی میں بہہ رہا تھا، میں نے اٹھا کے کھا لیا، مجھے احساس ہوا کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر کھایا، غلطی ہو گئی۔ آپ ہی کا باغ یہاں ہے جس کے کچھ شاخیں دریا کے اوپر ہیں، یقیناً یہیں سے گرا ہوگا، میں نے آپ کا سیب کھایا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو وہ جو باغ کے مالک تھے وہ بھی پہچان گئے، جو اتنا نیک ہے کوئی معمولی نہیں۔ لوگ تو جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چوری کر جاتے ہیں، ڈاکہ مار جاتے ہیں، چھین لیتے ہیں، اور یہ ایک سیب بخشوانے کے لیے یہ تو اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ کہنے لگے اتنے سال میرے باغ کی خدمت کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا، وہ نابینی ہے، وہ یہ ہے، وہ ایسے ہے، ساری الٹ صفات گنوا دی۔ اب وہ ساری جتنے سال طے ہوئے تھے انہوں نے خدمت کی باغ کی، ٹھیک ہے میری بیٹی سے نکاح بھی کرو۔ اب کتنا بڑا بوجھ ہے، اگر کسی خاتون میں ایک عیب نظر آ جائے نا تو نخرے ختم نہیں ہوتے لڑکوں کے کہ میں اس سے کیوں، یہ نہیں پتا کہ وہ دل کی کتنی صاف ہو، ایمان اس کے دل میں کتنا موجود ہو، اللہ کی یاد اس کے دل میں کتنی موجود ہو۔ یہ المیہ ہیں نا ہمارے، کیونکہ ہماری تربیت نہیں کی جاتی۔ ہر بندے کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، دینداری پر اور نیکی پر نہیں ہوتی۔ جب وہ گئے نکاح ہو گیا اپنی اہلیہ کے پاس، وہاں تو انتہائی خوبصورت حسین و جمیل خاتون موجود تھیں، جن کے ہاتھ بھی سلامت تھے، آنکھیں بھی سلامت تھی، سارا کچھ سلامت تھا۔ فوراً باہر آ گئے، شاید میں غلط جگہ آ گیا، جی آپ نے کیا کہا تھا، وہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہی ہے، وہ اپنی ٹانگوں سے باہر چل کر نہیں گئی، وہ اپنی آنکھوں سے غیر محرموں کے نظارے نہیں کرتی رہی، وہ اپنے کانوں سے بے حیائی کی باتیں نہیں سنتی رہی، اس کے کان بھی شریعت کے مطابق استعمال ہوئے، اس کی آنکھیں بھی شریعت کے مطابق استعمال ہوئے، اس کے ہاتھ بھی شریعت کے مطابق استعمال ہوئے، اس کی ٹانگیں بھی شریعت کے مطابق استعمال ہوئے۔ اللہ اکبر! جب ایسی نیک شخصیتیں سوچ لے کر نکلے تو اللہ نے ان کے نکاح میں ایسی نیک خواتین عطا فرما دی۔ آپ کو پتہ ہے پھر اولاد کیسی ہوئی؟ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ جتنے اولیاء اللہ ہیں، اکثر کے جن کے حالات ملتے ہیں، آپ ان کے حالات میں ان کے والد یا ان کی والدہ کا ذکر ضرور پڑھیں، پتہ چلے گا یا والد کی نیکی کی وجہ سے ولی بنے ہیں یا والدہ کی تہجد گزاری کی وجہ سے ولی بنے۔ تو کیا فرمایا میرے آقا نے کہ اپنی اولاد کے لیے نیک بیٹی، نیک خاتون ڈھونڈو نکاح کے لیے۔ کیا ہوگا؟ وہ نیک خاتون تمہاری اولاد کی تربیت بھی نیکی پر کرے گی، تو اولاد کا پہلا حق کیا ہے کہ ان کی ماں نیک ہونی چاہیے۔ لکھیں، اولاد کا پہلا حق کیا ہے کہ ان کی والدہ نیک ہو، اور نیک والدہ کس نے اختیار کرنی ہے؟ والد نے۔ یہ کس کے ذمہ ہے حق؟ والد کے۔ یہ کس نے ادا کرنا ہے؟ والد نے ادا کرنا۔ نمبر 2، والد کا حق۔ گھر میں حکمرانی کس کی ہوتی ہے؟ والد کی۔ کس کی ہوتی ہے؟ والد کی، شوہر کی۔ اب یہاں پر غور کریں، والد پر دوسرا فرض کیا ہے اور اولاد کا اپنے والد پر دوسرا حق کیا ہے کہ وہ گھر کا ماحول اسلامی بنائے۔ اولاد کا دوسرا حق کیا ہے کہ جس گھر میں اولاد رہ رہی ہے اس گھر کا ماحول کیا ہو؟ بولیں اسلامی۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ والد۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ والد، کہ وہ اپنی اولاد کو ماحول فراہم کرے۔ کون سا ماحول فراہم کرے؟ اسلامی ماحول فراہم۔ کتنے حق ہو گئے اولاد کے؟ 2۔ بولیں کتنے ہو گئے؟ 2۔ نمبر 3، میاں بیوی اپنے گھر میں زندگی گزارتے ہیں،
جب ان کی اولاد ہوتی ہے تو اولاد سب سے زیادہ کس کو دیکھتی ہے؟ اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اپنی، بولیں، اپنے والد کو اور اپنی والدہ کو۔ تو ایک تو ان پہ یہ دیکھے گی اولاد کہ میرا والد اور والدہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں، یہ تو آ گیا اسلامی ماحول میں۔ اب ایک دوسرا معاملہ ہے، وہ اس سے باریک ہے، ذرا غور سے سنیں۔ میاں بیوی کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ کیسے؟ جب شوہر اپنی بیوی سے بات کرے تو اس کی بے عزتی کرتا ہوا بات نہ کرے، اس کو گالی دیتے ہوئے بات نہ کرے، اس کو حقیر جانتے ہوئے بات نہ کرے، اس کو کمتر سمجھتے ہوئے بات نہ کرے، بلکہ اس کو اپنی عزت سمجھتے ہوئے، اپنی اہلیہ سمجھتے ہوئے احترام سے بات کرے۔ اسی طرح جب اہلیہ اپنے شوہر سے بات کرے اس کو مکمل احترام دیتے ہوئے بات کرے، کیونکہ اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرا والد میری بیوی، میری والدہ سے کیا برتاؤ کرتا ہے، اور میری والدہ میرے والد سے کیا برتاؤ کرتی ہے۔ تو تیسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ میاں بیوی کی آپس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اسلام کے مطابق۔ ان کی گفتگو اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ان کا رہنا سہنا اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ کیوں کہ جب وہ اسلامی ہوگا تو اولاد کو پریشانی نہیں ہوگی، جیسے ماں باپ کریں گے پھر اولاد بھی اپنی شادی شدہ زندگی میں وہی کچھ کرے۔ اس مسئلے کو میں تھوڑا سا کھول کے نہ بیان کر دوں۔ اگر والدہ اپنے شوہر کا، بیوی اپنے شوہر کا احترام نہیں کرے گی تو اس کی بیٹیاں ہیں، یہ غور سے سنیں ذرا، وہ بیٹیاں جب اپنے گھروں میں جائیں گی شادی شدہ ہو کے تو وہ بھی کبھی اپنے شوہر کا احترام، کیونکہ انسان اپنی والدہ سے بہت کچھ سیکھتا ہے، انسان اپنی والدہ سے بہت کچھ۔ اسی طرح اگر ایک شوہر اپنی بیوی کی عزت نہیں کرے گا، اسے گالیاں دے گا، بیٹا ہے وہ جب اپنے گھر میں بیوی لائے گا تو اس کی بھی وہ عزت نہیں کرے گا، کیوں کہ انہوں نے خود تربیت ہی نہیں کی، تو بیٹا بھی اپنی بیوی کو گالیاں ہی دے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اور کوئی والدہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی کسی گھر میں جائے اپنے شوہر کا، اچھا شوہر کا احترام کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری۔ ہماری جنت کہاں ہے؟ ہماری ماں کے قدموں میں۔ بول دیں، ہماری جنت کہاں ہے؟ ہماری ماں کے قدموں میں۔ اور ہماری ماں کی جنت کہاں ہے؟ ان کے شوہر کے قدموں میں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، یہ ہے اصل چین۔ تو کتنے حق ہو گئے اولاد کے؟ 3۔ پہلا حق کیا تھا؟ اپنی اولاد کے لیے اچھی زوجہ کا انتخاب۔ دوسرا حق کیا تھا؟ گھر میں اسلامی ماحول فراہم کرے۔ تیسرا حق کیا ہے کہ اولاد کے سامنے میاں بیوی کی زندگی ادب و احترام پر مبنی ہو، اس میں کوئی شریعت کی خلاف ورزی۔ چوتھا حق اولاد کا ماں باپ پر یہ ہے کہ وہ روزانہ دعا کریں، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے۔ ہماری اولاد کو، بولیں ہماری اولاد کو، ممکن ہے میری دعا آپ کے حق میں قبول نہ ہو، آپ کی دعا میرے حق میں قبول نہ ہو۔ ہمارے پاس کئی دفعہ احباب آتے ہیں، نوجوان، حضور دعا کریں، حضور دعا کریں۔ میں کہتا ہوں آپ کے والد زندہ ہیں، آپ کی والدہ زندہ ہیں، تو میری دعا آپ کے لیے قبول ہو یا نہ ہو، جب آپ کے والد آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے وہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ ضرور۔ اسی طرح جب والدہ ہاتھ اٹھائے گی تو پھر وہ دعا بھی قبول۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ بھی بعض اوقات سوچا جاتا ہے کہ شاید والدہ کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں اور باپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بابا ایسا نہیں ہے، اسی لیے والدہ کو خوب راضی کرتے جاؤ، والد کو بھلے سلامی کیوں نہ کرنا پڑے نہ کرو، نہیں۔ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ بولیں باپ راضی ہے تو رب، اور باپ، یہ حدیث شریف، باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اور اگر والد ناراض ہے تو رب بھی راضی نہیں۔
تو اب یہاں پر حق اولاد کا ماں باپ پر چوتھا کیا ہے؟ بولیں نیک دعا کریں۔ اب یہ دعائیں ساری اچھی ہیں، یا اللہ میرے بچے کا مستقبل اچھا کر، اچھی دعا ہے، لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کے لیے صرف دنیا ہی نہ مانگیں بلکہ دین مانگیں۔ یا اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا، یا اللہ میری بیٹی کو نیک بنا۔ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ وہ اولاد کے لیے دعا کریں، اور یہ اولاد کا حق ہے کہ ماں باپ ان کے لیے اچھی دعا کریں۔ کتنے حق ہو گئے بھائی؟ 4۔ بھولیں گے تو نہیں؟ ہاں یہ یاد کریں گے۔ اینڈ پہ بڑی دلچسپ بات کروں گا آپ کے ساتھ۔ اچھا اگلا حق ہے 5واں، جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو جتنے طور طریقے ہیں، کام ہیں جو سنت کے مطابق ہیں وہ کریں۔ کیا کریں؟ جو سنت کے مطابق ہیں وہ کریں۔ بچہ پیدا ہوا، ہمارے ہاں خرافات شروع ہو جاتی ہیں، عجیب و غریب باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں، جو کچھ احادیث میں آیا ان ساری باتوں پہ عمل کر۔ یعنی بچے کی پیدائش کے اب وہ سنتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے۔ کیا کیا جائے؟ دوسری سنت یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تحنیک، گھٹی لگانا۔ کیا کرنا؟ بولیں۔ یا تو والد خود گھٹی لگائے، یا والدہ لگائے، یا پھر اپنے اس بچے کو گھٹی لگوائیں کسی نیک آدمی سے۔ کس سے؟ بولیں نیک آدمی، کسی عالم دین سے، کسی تہجد گزار شخص سے، کسی اللہ کے ولی سے گھٹی لگوائیں، تاکہ اس کی عادات اور اچھی صفات اس بچے میں منتقل ہو۔ یہ بھی سنت ہے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو سرکار کی بارگاہ میں لایا کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھٹی لگایا کرتے تھے۔ اور تیسری سنت کیا ہے؟ عقیقہ کرنا۔ کیا کرنا؟ تو یہ 5واں حق اولاد کا ماں باپ پر کیا ہے کہ ان کی پیدائش کے بعد سارے کام کیسے کیے جائیں؟ بولیں بولیں سنت کے مطابق۔ اذان دی جائے ان کے کانوں میں، اور گھٹی لگائی جائے، اور عقیقہ کیا جائے۔ 5واں حق کہ چھٹا ماشاءاللہ کیا ہے؟ اولاد کا ماں باپ پر کہ بعض گھروں میں جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ نہیں، بیٹی کا حق ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آئے تو ماں باپ کے چہرے کھل جانے چاہیے خوشی سے۔ کیوں کہ اولاد چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، وہ اللہ کا رزق ہوتا ہے جو بندوں کو ملتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے رزق ہوتا ہے جو ماں باپ کو نصیب ہوتا ہے۔ اور بیٹیوں کی پیدائش پر ناراض ہونا یہ مشرکوں کا طریقہ تھا، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ تو یہ چھٹا حق تھا بیٹی کا، اس کا تعلق خاص بیٹی سے ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو وہاں ماں باپ کو ناراض، چہرے مرجھائے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ بیٹی عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہمیں قبول ہے، اور اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہمارے لیے اس میں کتنی برکتیں ہوں گی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو انسان ناراض نہیں ہوتا، اگر ایمان کمزور ہو تو انسان کہتا ہے الیاذ باللہ، بڑی غلط باتیں سننے کو ملتی۔ تو یہ چھٹا حق بالخصوص بیٹیوں کا ہے، کیا کہ جب ان کی پیدائش ہو تو ماں باپ ناراض، دادی دادا ناراض، نانا نانی ناراض، بلکہ جس طرح بیٹے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے اسی طرح بیٹی کی پیدائش پر بھی خوشی کا، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ارب پتی نہیں کھرب پتی ہیں، ترس رہے ہیں اولاد کے لیے، اللہ ہمیں بیٹی دے دے، اللہ ہمیں بیٹا دے دے، اولاد سے نواز دے۔ وہ اللہ کے بندے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ اللہ ہمیں بیٹا دے، اللہ ہمیں اولاد دے، لیکن ان کو اولاد نصیب نہیں ہوتی۔ تو کتنا خوش قسمت ہے، اللہ نے تجھے بیٹی جیسی نعمت سے نواز دی۔
تو اس لیے چھٹا حق ہے بیٹی سے متعلق کہ بیٹی کی پیدائش پر ناراضی نہیں، چہرے پر افسردگی نہیں، بلکہ خوشی۔ ساتواں حق آگے بیان ہو رہا ہے، بڑا اہم حق ہے اور آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے اور اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے۔ کیا رکھا جائے؟ بولیں، اچھا نام۔ آج کل بڑا مسئلہ ہے جی، نام ڈھونڈتے ہیں کہاں سے؟ ڈکشنریوں سے، ڈکشنریوں سے نہیں، انٹرنیٹ سے۔ اب انٹرنیٹ میں سارے نام مکس ہیں، مسلمانوں کے بھی، یہودیوں کے بھی، عیسائیوں کے بھی، غیر مسلموں کے بھی۔ اب ایسے ایسے نام ڈھونڈ کے لاتے ہیں جس کا نہ معنی اچھا بنتا ہے اور نہ ہی کوئی اسلامی نسبت آتی۔ مثال کے طور پر ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، اچھے نام ہیں، بالکل اچھے نام ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کو پسند، یہ ہمارے نبی کو پسند۔ حدیث شریف میں آیا کہ جس کا نام نبی کریم علیہ السلام کے نام پر ہوگا قیامت کے دن بالآخر وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے نام کی وجہ سے ایسے شخص کو عزت عطا فرمائے گا کہ تیرا نام میرے نبی کے نام پر ہے، جا جنت میں جا۔ تو اپنے بچوں کے نام میں حضور کا نام بھی ضرور شامل ہو، چاہے عبداللہ رکھیں، چاہے عبد الرحمن رکھیں، چاہے عبد التواب رکھیں، چاہے عبد الوہاب رکھیں، چاہے عبد المہیمن رکھیں، عبد المومن، جو اللہ کے نام ہے، عبد الجبار رکھیں، عبد الغفار رکھیں، عبد الستار نام رکھیں، یہ بڑے پیارے نام ہیں۔ اسی طرح نام محمد رکھیں، محمد رکھیں، احمد رکھیں، محمود رکھیں، قاسم رکھیں، محمد قاسم رکھیں، یہ سب حضور کے نام، حضور کے ذاتی نام۔ محمد قاسم رکھ لیں، محمد حاشر رکھ لیں، محمد اشرف رکھ لیں، محمد افضل رکھ لیں، محمد احسن رکھ لیں، محمد احمد رکھ لیں، جتنے مرضی نام رکھیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے نام پہ نام رکھیں، محمد ابو بکر رکھیں، محمد عمر رکھیں، محمد عثمان رکھیں، محمد علی رکھیں۔ اپنی بیٹیوں کے نام نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام پہ رکھیں، فاطمہ رکھیں، زینب رکھیں، ام کلثوم رکھیں، رقیہ رکھیں، حضور کی بیویوں کے نام پہ رکھیں، عائشہ رکھیں، اللہ اکبر، میمونہ رکھیں، حفصہ رکھیں۔ یہ سارے نام کتنے پیارے ہیں، غور کریں، غور کریں۔ ان نام والی خواتین کو میرے نبی نے پسند کیا۔ اگر ان کا نام اچھا نہ ہوتا تو سرکار تبدیل کر دیتے، اور نبی کریم علیہ السلام کی جتنی صحابیات ہیں ان سب کے نام اچھے، کیونکہ جس کا نام اچھا نہیں تو نبی کریم علیہ السلام تبدیل کر دیتے تھے۔ تو فرمایا اولاد کا حق ہے کہ ماں باپ اس کا نام بولیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی تفریح کی بات بتاتا ہوں۔ سورہ رحمان میں ہے منہم اللؤلؤ والمرجان۔ لؤلؤ کا مطلب ہے قیمتی موتی، ایک قیمتی موتی، ہیرا کہہ لیں اپنے سمجھنے کے لیے۔ اب میرے پاس دم کرانے کے لیے ایک چھوٹی بچی کو لائے تو میں نے اسے دم کیا، میں نے کہا بیٹا اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے منہم ال، کیا نام ہے؟ منہم ال۔ میں نے کہا منہم ال کیا نام ہوا بھائی، اس کا تو کوئی معنی ہی نہیں بنتا۔ کہنے لگے نہیں، سورہ رحمان میں آپ نے نہیں پڑھا، اس کا معنی ہے قیمتی موتی۔ یہ میں فرضی بات نہیں بیان کر رہا، حقیقی بات بیان کر رہا ہوں۔ اس کا معنی ہے قیمتی موتی۔ میں نے کہا کہاں پڑھا ہے اللہ والوں؟ کہنے لگے سورہ رحمان کی فلاں آیت کے ترجمے موجود ہے۔ اور میں نے کہا منہم ال کا معنی قیمتی موتی نہیں ہے، لؤلؤ کا معنی قیمتی موتی۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کسی امام صاحب سے جا کے پوچھا نہیں، علامہ صاحب سے جا کے پوچھا نہیں، پڑھے لکھے آدمی سے پوچھا نہیں، بس خود قرآن کریم اٹھایا، منہم ال کے نیچے چونکہ وہ قیمتی موتی آ گیا تو انہوں نے کہا شاید اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری بیٹی کا نام منہم ال ہے، اور وہ خوش ہو گئے کہ یہ تو قرآن کا نام ہے، قرآن کا نام ہے، قرآن کا نام ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟
کیا مطلب؟ نام کے معاملے میں اپنی عقل نہیں دوڑانی چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ کسی صاحب علم کے پاس جا کے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا نام۔ اچھا، اب لوگ پریشان ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں عاملوں کے پاس کہ ستارے ملا کے بتاؤ کہ اس بچے کا نام کیا خوبصورت رہے گا کہ نہیں؟ تو بابا وہاں بھی جانا کیوں کہ نام ستارے ملا کے نہیں رکھا جاتا، نام تو نسبت ملا کے رکھا جاتا ہے۔ جب نام محمد عمر ہو جائے گا تو ستارے ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب حضور کا نام شامل ہو گیا بچے کی شخصیت میں۔ بات سمجھ آ رہی؟ آگے کتنے حق ہو گئے بھائی؟ 7واں حق کیا تھا؟ کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ 8واں حق سنیں بھائی، بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، چھوٹے بچے کو پلایا جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، اپنے بچوں کو کسی نیک عورت کا دودھ پلاؤ۔ کس کا؟ نیک عورت کا دودھ پلاؤ، نیک خاتون کا دودھ پلاؤ۔ ظاہر بات ہے، پہلے بات آ گئی کہ اپنی اولاد کے لیے نیک خاتون کا انتخاب کرو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جو اس کی حقیقی والدہ ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ اب اگر کسی اور خاتون نے دودھ پلانا ہے تو یہ نہیں کہ کسی کو بھی کہہ دیا، نہیں، بلکہ تلاش کیا جائے جو نیک خاتون ملے، اس کو کہا جائے میرے بیٹے کو میری بچی کو دودھ پلاؤ، تاکہ تمہاری نیکی کا اثر، دودھ کا اثر بچے کی شخصیت پہ ہوتا ہے۔ دودھ کا اثر کیوں کہ جس خاتون کا دودھ ہوتا ہے وہ خاتون نیک ہوگی تو بچے میں نیکیاں پیدا ہوں گی، اور اگر وہ خاتون خدا نخواستہ اچھی صفات کی حامل نہیں ہے تو بچے میں بھی اچھی صفات نہیں۔ تو بچوں کا حق کیا ہے کہ انہیں دودھ پلانے والی بھی نیک ہوں۔ کیا ہوں؟ اگر خاتون، اس کی والدہ اس بچے کو دودھ پلائے اور یہ تھوڑا سا تکلیف کر لے کہ جب بھی میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤں باوضو ہوں، یقین جانیے وہ بیٹا ولی بنے گا۔ کیا بنے گا وہ بیٹا؟ کیوں کہ اس نے جب دودھ پیا تو اس کی والدہ باوضو ہو کے اسے دودھ پلا رہی۔ اگلی بات، بچے کا کون سا حق ہو رہا ہے بیان؟ 9واں کہ اس بچے کی پرورش اس کی والدہ کرے۔ کون کرے؟ اسلام نے شروع میں ہی بتا دیا یہ کہ بچے کی تربیت کون کرے، پرورش کون کرے۔ کیوں؟ اسلام کو علم میں یہ بات موجود تھی، ایک وقت آئے گا لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کریں گے؟ چائلڈ کیئر سینٹر ڈھونڈیں گے۔ کیا کریں گے؟ بولیں۔ آپ خوش نصیب ہو، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم چھوٹے شہر میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ چھوٹے شہر میں رہ رہے ہیں، گاؤں سے ہمارا تعلق ہے، ہماری ماؤں نے ہمیں پالا ہے، ہماری پرورش کی ہے اپنی گود میں۔ ورنہ جو ڈیفنس میں پلتے ہیں، جو بڑی بڑی سوسائٹیوں میں پلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اپنے بچوں کو پالنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں چائلڈ کیئر سینٹر بنے ہوئے ہیں بچوں کی نگہداشت کے لیے کہ بھی آپ ہم سے 10,000 روپیہ ماہانہ لے لیا کریں، ہمارے بچوں کی تربیت آپ کر دیا کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے 2-2, 2.5, 3-3 سال کے بچے بھی اسکولوں میں جانے لگ گئے ہیں۔ اسکولوں میں جا کے انہوں نے PhD کرنی ہوتی ہے؟ نہیں، وہاں پر آیائیں رکھی ہوتی ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ ماں کے پاس ٹائم کریں گے بچے کی کبھی بھی معاشرے میں مثبت کردار ادا نہیں کر سکتے جن کی پرورش ان کی ماں کی گود میں نہیں ہوتی۔ تو یہ 9واں حق ہے اولاد کا، ان کی تربیت کہاں ہو؟ ان کی ماں کی گود میں۔ ماں کے ذمہ کچھ نہیں ہے، روٹی فراہم کرنا، لباس فراہم کرنا، گھر فراہم کرنا، یہ باپ کی ذمہ داری، والد کی ذمہ داری ہے۔ والدہ کا کام ہے اپنے گھر کو، اپنے گھر میں بچوں کو سنبھالے۔ کیا کرے؟ اپنے بچوں کو سنبھالے۔ کتنے حق ہو گئے میرے بھائی؟
10واں حق سنیں، یہ ماں باپ دونوں پر ہے۔ اولاد کا 10واں حق کیا ہے؟ کہ اس کا والد، اس کی والدہ اسے قرآن کریم کی تعلیم دے۔ کیا کرے؟ قرآن کریم کی، بولیں کیا کرے؟ قرآن کریم کی۔ اور اسی میں اگلی بات شامل ہے، انہیں ہر اس چیز کی تعلیم دے جو اس کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ بچے کو پتہ ہونا چاہیے میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ بچے کو پتہ ہونا چاہیے میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ خاتم النبیین ہے۔ بچے کو پتہ ہونا چاہیے خاتم النبیین پر وحدہ لا شریک نے جو کتاب نازل فرمائی وہ قرآن کریم ہے۔ بچے کو پتہ ہونا چاہیے فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ بچے کو پتہ ہونا چاہیے یہ سب حقوق ہیں بچوں کے، کن پر ذمہ داری ہے؟ ان کی ماں باپ۔ کتنے حق ہو گئے بھائی؟ 10 ہو گئے۔ اگلے 5-6 ذرا جلدی گنوا دیتا ہوں۔ 11واں حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کی اسلامی تربیت کریں۔ کیا کریں؟ بولیں بولیں۔ آپ کہیں گے اسلامی تربیت کا کیا مطلب ہے؟ جب بچہ دیگر بچوں میں بیٹھا ہو، اس کی زبان پر فضول باتیں نہ ہوں، کسی اور معاشرے کی باتیں نہ ہوں، بلکہ وہ بات کرے تو نبی کے صحابہ کی بات کرے، وہ بات کرے تو اللہ کے ولیوں کی بات کرے، اسے یاد ہوں تو نبی کے جہاد کے قصے معلوم ہوں، اسے یاد ہوں تو نبی کے معجزے یاد ہوں، اسے یاد ہو تو نبی کی سیرت یاد ہو۔ یہ ہے اسلامی تربیت۔ کیا ہے یہ؟ اسلامی تربیت۔ یہ نہیں کہ وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، آگے کیا ہے جی؟ ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر اپ اباؤٹ دی ورلڈ سو ہائی۔ اب مجھے یاد ہے، وہ اس لیے نہیں کہ میرے کوئی انگریزی کلچر کا میں پیروکار ہوں، صرف آپ کو سنانے کے لیے یہ چیزیں یاد ہیں، لیکن زبان پر اللہ رسول کی باتیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ اچھا ابھی میں اعلان کر دوں نا، جس کو یہ نظم آتی ہے اسے میں 50 روپے انعام دوں گا۔ میرے خیال میں میری جیبیں خالی کر دیں گے آپ۔ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ غزوہ بدر کے کوئی احوال سنائیں تو پھر میرے خیال میں 5-6 بچے ہی ہوں گے جسے انعام دینا پڑے گا۔ تو یہ ہے اسلامی تربیت کا اثر۔ ہماری زبانوں پر کیا جاری رہتا ہے زیادہ؟ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے واقعات، نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کی باتیں، نبی کریم علیہ السلام کے غزوات، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی جانثاریاں، اور اس امت کے اولیاء اللہ کی سچائیاں۔ اگر ہماری زبانوں پر یہ چیزیں زیادہ جاری ہیں، اس کا پکا معنی یہ ہے ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت اسلامی کی۔ آگے چلیں، کتنے حق ہو گئے بھائی؟ اب یہ جو اگلا حق ہے نا، کبھی زندگی میں بھی نہیں بھولنا آپ نے۔ کیا؟ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں۔ کیا کریں؟ ماں باپ پر فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا کریں؟ بولیں رزق حلال کھلائیں۔ یہ اولاد کا حق ہے۔ رزق حرام کی نحوست ہے، رزق حلال کی برکت۔ اچھا سود رزق حلال ہے، رزق حرام؟ سارے بولیں بیٹا۔ رشوت رزق حلال ہے، رزق حرام؟ چوری رزق حلال ہے، رزق حرام؟ کسی کی جائیداد پہ قبضہ رزق حلال ہے، رزق حرام؟ آپ حضرات یہ ذرا غور سے سن لیں، اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو رشوت کے پیسے سے پال رہا ہے اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ایک مولوی صاحب رکھا ہوا ہے جس کو وہ 5000 روپیہ فیس بھی دیتا ہے، لکھ لو گارنٹی ہے اس اولاد کی تربیت کبھی اسلامی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ رزق کا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے حق ہو گئے بھائی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سعى علی عیالہ من حلہ فہو کالمجاہد فی سبیل اللہ، جس نے اپنے اولاد کو رزق حلال کھلانے کے لیے کوشش کی، میرے آقا نے فرمایا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ کتنا بڑا اجر۔ اور 11واں حق کے 12واں حق 13واں حق کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کے احکام بتائے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو کیا بتائیں؟
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم کرو. مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو کیا کریں؟ ان کو بولیں کا حکم دیں. جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو پھر بولیں سزا دیں. اور اگر 70 سال کے بچے ہوں نماز نہ پڑھیں تو پھر اولاد ان کے لیے دعا کرے یا اللہ میرے دادا کو نماز پڑھنے کی توفیق دے. میں غلط نہیں کہہ رہا. پوتا دعا کرے یا اللہ میرے دادا جان کو نماز پڑھنے کی توفیق دے. بیٹے بیٹیاں دعا کریں یا اللہ میرے والد کو نماز پڑھنے کی توفیق دے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس طرح ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اسی طرح اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے. تو یہ کون سا حق تھا؟ 13واں کہ 14واں؟ 13واں. کیا تھا؟ ماں باپ پر فرض ہے اور اولاد کا یہ حق ہے کہ انہیں نماز کی تعلیم دی جائے. اچھا اختتام تک لاتے ہیں بات کو. آخری حق سن لیں اور تھوڑا سا کھل کے سنیں. ماں باپ پر یہ فرض ہے اور اولاد کا یہ حق ہے کہ ماں باپ اس کی شادی اچھی جگہ کریں. کیا کریں؟ اچھی جگہ. اچھی جگہ سے مراد یہ نہیں کہ 2 جہیز کے ٹرک ملیں. اچھی جگہ سے یہ مراد نہیں کہ وہ چودھریوں کا خاندان ہے تو ان کے ساتھ مل کے ہم بھی چودھری بن جائیں گے. اچھی جگہ اس لیے نہیں اس کی انٹرنیٹ پہ تصویریں بہت پھیلی ہوئی ہیں بڑی خوبصورت ہے. نہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ گھروں میں دیکھیں میں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے. کس گھر میں نیک بیٹی موجود ہے جسے میں اپنے بیٹے کی بیوی بناؤں. یہ 15واں حق ہے کہ 16واں 14واں ہے. چلو ماشاء اللہ بیدار بیٹھے ہیں آپ ماشاء اللہ، اگرچہ موضوع بڑا خشک. یہ 14واں حق ہے کہ ماں باپ کوشش کریں ڈھونڈیں اپنی اولاد کے لیے نیک رشتہ. کیسا رشتہ؟ یہ جو 15واں حق ہے یہ اس سے بھی زیادہ بہترین ہے کہ اولاد کی تعداد ہے 4. اب والد 1 پہ راضی ہے 3 سے ناراض ہے، یا 3 سے راضی ہے 1 سے ناراض ہے. اب جب ان کو دیتا ہے تو جس سے راضی ہے اس کو زیادہ دیتا ہے، باقیوں کو کم دیتا ہے. فرمایا ایسا نہیں کرنا، اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا ہے. اولاد کے درمیان کیا کرنا ہے؟ عدل و انصاف. نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ فلاں باغ میرے اس بیٹے کا. سرکار نے فرمایا کیا تو نے اپنے دیگر بیٹوں کو بھی اس طرح کی جائیدادیں دیں؟ یا رسول اللہ نہیں. فرمایا پھر ظلم پر مجھے گواہ بناتے ہو. بات سمجھ آ رہی؟ کتنے حق میں نے لکھوائے آپ کو؟ 15. اب آپ سوچیں گے روزانہ آپ اچھا بیان کرتے تھے، آج آپ نے کیسا بیان کیا؟ یہ حقوق ہمارے والدین کو بتائیں. ہمارے حقوق کسے بتائیں؟ بولیں ہمارے ماں باپ کو بتائیں کہ وہ ہمارے لیے یہ کریں، ہمارے لیے یہ کریں، ہمارے لیے یہ کریں، ہمارے لیے یہ کریں. غور سے بیٹا غور سے، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. اختتامی کلمات ہیں. کیا آپ یہ باتیں ہمارے ماں باپ کو بتائیں؟ یقیناً آپ کے ماں باپ آپ کے حقوق ادا کر رہے ہوں گے. اگر وہ ادا نہ کرتے حقوق تو آپ ماشاءاللہ اتنے جوان ہو کے بیٹھے ہیں، سمجھدار بیٹھے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہاں بتقاضے بشریت کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں والد صاحب نے کیبل لگوا کے دی ہوئی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. گھر میں کوئی ایسا ماحول ہے جو غیر شرعی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی تھوڑی بہت کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں غور کریں غور کریں. اگر آپ کے والدین میں سے کوئی پوری ذمہ داری نہیں نبھا پایا تو کیا آپ اپنی اولاد کے حق میں بھی اسی طرح غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے؟ نہیں. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے انشاءاللہ کل آپ جوان ہوں گے، انشاءاللہ آپ کی شادی ہوگی، اللہ آپ کو اولاد سے نوازے گا
تو جو کوتاہیاں آپ اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں وہ کوتاہیاں آپ کے موجود نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنی اولاد کے پورے حقوق ادا کریں۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، آپ لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں؟ شروع میں جاتے ہیں یا آخر میں؟ شروع میں تو نہیں نظر آتے۔ نہیں، یہ نعرے آپ نہ لگائیں، سچی بات کریں، نہیں جاتے۔ چلو ٹھیک ہے، کچھ درمیان میں کچھ آخر میں۔ ہمارے پاس بیٹا غور سے سنیں، غور سے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے باتیں بتا رہا ہوں۔ ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں اکثر جوان ہوتے ہیں، ہم انہیں آپ کے حقوق بتاتے ہیں، ہم انہیں آپ کے حقوق آج آپ کو بھی بتا دیے۔ اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، مثلا میں ایک بات کی نصیحت کر کے بات ختم کرتا ہوں، جب آپ کی شادی ہوگی ڈھونڈیں گے فلاں جگہ رشتہ ڈھونڈو، فلاں جگہ ڈھونڈو، فلاں جگہ ڈھونڈو، فلاں جگہ ڈھونڈو، ممکن ہے آپ کے خاندان کا کوئی شخص کہے جہیز اتنا ملے گا، آپ فوراً کھڑے ہو جائیں، ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے والد سے کہہ دیں، والدہ سے کہہ دیں، کیا کہیں کہ ابا حضور، امی حضور، ہمارے لیے صرف ایک نیک صالحہ نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی بیوی ڈھونڈ کے لائیے، باقی ہمیں دنیا میں جو اللہ انہیں اگر رزق دے رہا ہے ان کے جہیز کے غیر موجودگی میں ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے تو جہیز نہیں آئے گا، پھر بھی اچھی زندگی گزرے۔ جب آپ اس طرح کی سوچ اپنے ماں باپ کو بتائیں گے تو آپ کے ماں باپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ ہے آپ کے لیے کرنے کا کام۔ یہ ایک بات میں نے کی، ورنہ اس کی مزید باتیں کرتے جائیں تو وقت بہت لگ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، جو حقوق ہم نے اولاد کے سنے اللہ انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے والدین سے کوتاہیاں ہوگی، اچھا اب ایک بات اور بھی سنیں، گھر میں جا کے رولا نہیں ڈال دینا۔ آج مولانا صاحب نے 15 حقوق گنوائے ہیں، امی جان بتائیے آپ نے کتنے حقوق ادا کیے؟ ابا جان کتنے حقوق ادا کیے؟ نہیں۔ والدین میں سے اگر کوئی خدا نخواستہ کافر ہو تو اس کا ادب و احترام ساقط نہیں ہوتا۔ اگر کوئی تھوڑی بہت انہوں نے کوتاہی کر بھی دی تو کیا ہوا؟ اس سبق کے بعد آپ کے اندر تو بہت زیادہ جذبات پیدا ہو جائیں ماں باپ کے لیے کہ ماں باپ نے ہمیں کھلایا پلایا، نیکی کا راستہ دکھایا، ہم دین سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آج کا موضوع آپ نے بلا علامہ صاحب کی زبانی سنا، اور موضوع واقعی بڑا اہم بھی تھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ یہ خشک ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ صرف موضوع خشک ہے، ان نوجوانوں کا دماغ خشک نہیں ہے، کیونکہ اقبال نے سچ کہا تھا کہ نہیں ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے بے امید، نہیں ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے بے امید، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ تو نم چونکہ اچھا تھا اس لیے آپ کے دماغوں کو وہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ ایک گزارش ہے کہ باہر موٹر سائیکل والے جتنے دوست آتے ہیں نا، آپ ایک مہربانی کیا کریں، جو اسٹوڈنٹس ہمارے موٹر سائیکلوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ آپ ان کے ساتھ تلخ کلامی، ترش لہجہ یا لڑائی کا ماحول نہ بنایا کریں۔ وہ آپ کی موٹر سائیکلوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ موٹر سائیکلوں کی حفاظت کے لیے کہتے ہیں کہ لائن میں لگا دیں، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ بعد میں یہاں سے آپ نکلتے ہیں تو موٹر سائیکل نکالنا آسان ہوتا ہے۔ تو ذرا میرے تمام بھائی اس پر غور کریں اور بالکل ان بچوں کے ساتھ تعاون کریں، اور کسی قسم کی آپ ان کے ساتھ سختی میں اور غصے سے پیش نہ آئیں۔